ویلکم بیک۔ اسکول کی بہتری کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کے پاس اسکول میں ڈسپلن کی کوئی پالیسی نہیں ہے تو آپ حالات اور واقعات پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست پالیسی شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اس پالیسی کو فالو کریں اور آپ آنے والے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس پالیسی میں اساتذہ کے ضابطۂ اخلاق پر تفصیلی بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ کلاس، اسکول اور اوورآل ماحول کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کے کاربند ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی ثقافتی ذمہ داریوں کا بھی انہیں ادراک کرایا گیا ہے کہ کن چیزوں پر ان کو خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر فائنینشیل انیسٹی کی بات کریں تو اس پر بھی گائیڈ لائن دی گئی ہیں کہ طلباء سے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، ان سے تحائف لینے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اساتذہ کو طلباء یا والدین کے ساتھ ذاتی مالی لین دین سے گریز کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں پیشہ ورانہ پروفیشنل اخلاقیات، تدریسی معیارات کی، تو اس پر بھی ایک جامع جو ہے یہاں پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ ممنوع رویے، کن چیزوں سے ایک ٹیچر کو یا نان ٹیچر سٹاف جو ہوگا ان کو بچنا ہے۔ مثال کے طور پر طلباء، عملے یا والدین کے ساتھ جسمانی یا زبانی بدسلوکی سے بچنا ہوگا۔ کسی قسم کی ہراسانی، تفریق یا دھونس بازی نہیں کرنی اسکول کے اندر۔ طلباء کے ساتھ غیر مناسب تعلقات نہیں قائم کرنے۔ تفصیل سے یہاں پر آپ نے لکھا ہے۔ اچھا، کارروائی آپ کب کریں گے ان پر؟ زبانی وارننگ جو دی جائے گی وہ معمولی خلاف ورزیوں کے خلاف، اگر کوئی معمولی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو زبانی وارننگ دی جائے گی کہ بیٹا آپ یہ نہ کریں۔ تحریری ریٹن وارننگ، اگر بار بار وہ سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے تو اس کو ریٹن وارننگ دی جائے گی۔ تحقیقات مکمل ہونے پر عارضی طور پر معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو جاب سے شدید بار بار اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو ملازمت کا خاتمہ یا برطرفی بھی کی جا سکتی ہے۔ قانونی کارروائی، اگر کوئی اسکول کے اندر آپ مجرمانہ یا جرائم کی صورت میں کوئی کردار اپناتے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ساری تفصیلات یہاں پر درج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، پرنسپل کو باضابطہ شکایت جمع کروا سکتا ہے۔ انضباطی کمیٹی بنائیں گے آپ جو مسائل کا جائزہ لے گی، شواہد پیش کرنے کے لیے ایک منصفانہ نظام قائم کریں گے آپ اسکول کے اندر۔ اچھا، اس پالیسی کو کیسے نافذ کرنا ہے اس کو بھی گائیڈ کیا گیا ہے۔ رزلٹ آپ کو بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور آخر میں تصدیق لی گئی ہے کہ جو اس پالیسی کو پڑھے گا آپ اپنی ٹیم سے 1 by 1 سائن لے سکتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پر کاربند رہیں گے۔ امید ہے یہ چیز آپ کے اسکول کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ۔